قرآن میں جائیں تو سورہ جن میں ایک اور کیٹیگری کیا ہے، اگر اس کی کلاسیفیکیشن بدلیں تو ایسے جنات جو مومنین میں سے اور ایسے جنات جو بالکل کافر ہوتے ہیں. تو جس طرح ہمارے فیتھ ہوتا ہے، ہمارا کوئی فیتھ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی مسلمان ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی یعنی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے، تو جنات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. بلیورز بھی ہیں، ڈس بلیورز بھی ہیں، اور بلیورز میں بھی اسپیکٹرم ہے ان کا. مطلب اٹس ناٹ لائک کہ ایوری بلیور یو سے کہ یا تو آپ 100% بلیور ہیں یا پھر آپ ڈس بلیور ہیں. یعنی اس میں بھی اسپیکٹرم ہے نا، کوئی اچھا مسلمان ہے، کوئی تھوڑا برا مسلمان ہے، کوئی ذرا درمیانے درجے کا. تو جنات میں بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن دے آر ناٹ ایز انٹیلیجنٹ ایز ہیومن بینگس. سم علماء ہیو کامنٹڈ کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ 7-8 سال کے بچے سے اوپر کی نہیں ہے. دیٹس دی ایکسٹینٹ آف دیئر. اسی لیے سیدنا سلیمان کا ذکر جو قرآن مجید میں آتا ہے اس میں آتا ہے کہ ان کے پاس جنات بھی تھے ان کی آرمی کے اندر. سیدنا سلیمان کی جو آرمی تھی وہ ایپک آرمی، یعنی ہی کوڈ کنٹرول دی اینیملز، دی برڈز. جو ہدہد کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھیجا کہ بھئی تم جا کے وہ انفارمیشن لے کے آؤ ملکہ سبا کی. اور جنات بھی ان کے سبسروینٹ تھے. تو سیدنا سلیمان نا جنات سے کوئی انٹلیکچوئل کام نہیں کروا رہے تھے کیا بیٹھ کے کوئی تھیسس یا رپورٹ لکھیں، وہ ان سے ہیوی لفٹنگ کروا رہے تھے، لیبر کا کام کروا رہے تھے سارا. تو جنات نا تو بیسکلی جنات کے پاس طاقت ہوتی ہے ان کے پاس. یعنی ہیئر از اے رف ایسٹیمیٹ، ایک ایوریج جن جو ہے وہ ایوریج انسان سے تقریباً 5 گنا زیادہ فزیکلی اسٹرانگ ہوگا. اور کچھ ہوتے ہیں جو عفریت ہوتے ہیں اور جو یعنی وہ زیادہ طاقتور، بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک عفریت جو تھا نا وہ اٹھا، اس نے کہا کہ یعنی سیدنا سلیمان نے پوچھا کہ بھئی ملکہ سبا کا تخت کون لے کے آئے گا. تو عفریت اٹھا کہتا ہے میں آپ کے سیٹ سے اٹھنے سے پہلے لے آتا ہوں. کہ آپ سیٹ سے کھڑے ہو میں لے آتا ہوں. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک یو ٹو گیٹ اپ فرام یور سیٹ. اور وہ کتنے دور جانا تھا؟ 1000 کلومیٹرز گوئنگ، 1000 کلومیٹرز کمنگ بیک. 2000 کلومیٹرز کا ڈسٹینس، اور وہ تخت جو تقریباً 4-5 ٹن کا ہوگا. اس نے کہا آپ کھڑے ہو میں لے کے آتا ہوں. سو اٹ مینس کہ ان کے پاس اسپیڈ بھی ہے. سو دے ٹریول ایٹ لائٹننگ فاسٹ اسپیڈس. اینڈ دا فیکٹ دیٹ دے کین آلسو لفٹ ویری ویری ہیوی اسٹف. ناٹ آل آف دیم، بیکاز سارے جن نہیں کھڑے ہو گئے تھے. جب آپ نے کہا نا کون لے کے آئے گا تو یہ نہیں ہو کہ سارے جنوں نے یک زبان ہو گئے کہا یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. نہیں، صرف ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ میں کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو دس ون. تو جنات میں بھی سارے برابر نہیں ہوتے. دیر آر ڈفرنٹ کیٹیگریز اینڈ ٹائپس. تو آلدو ان کے پاس یہ ساری پاورز ہیں، لیکن پھر بھی میں نے بتایا نا انٹلیکچولی یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو ان سے کنسٹرکشن کا کام کروایا سیدنا سلیمان نے. اور بعض روایات میں آتا ہے نا کہ وہ جب سیدنا سلیمان کا انتقال ہوا تو وہ چھڑی کے سہارے تھے، اور ان کی چھڑی جو کہ انبیاء کی باڈیز ڈکے نہیں کرتی، تو وہ جو چھڑی ڈکے کر گئی اس کو نا وہ دیمک چاٹ گئی. اینڈ وین ہی کائنڈ آف سلپڈ فرام اٹ، دیٹس وین دی جنات ریئلائزڈ کہ ہی ہیڈ پاسڈ اوے. ورنہ وہ اتنا کام نہ کرتے. یعنی وہ تو کب سے لگے ہوئے تھے، کہا یار یہ تو ہم کب سے کام کر رہے ہیں، وہ تو اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو ہم تو کام چھوڑ جاتے کیونکہ اب ہم ان کے سبسروینٹ تو نہیں ہیں. سو یہ ساری باتیں میں بتاتی ہیں کہ جنات کے پاس جو پاورز ہیں وہ یہ ساری پاورز ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک رتبہ اور ایک مقام دیا. اور خاص طور پہ یہ کہ اگر آپ نبی کے امتی ہیں اور آپ یہ باتیں سمجھتے ہیں تو پھر تو بالکل بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جہاں پہ کہو کہ او ڈرا کرو جنوں سے، اور ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ جتنا زیادہ اسٹرانگ کنیکشن آپ کا اللہ سے ہوتا ہے، دین آل آف کریشن شوڈ فیئر یو، ناٹ ان اے بیڈ وے کہ او مائی گاڈ یہ ہمیں تباہ کرنے آ گیا. کیونکہ مسلمان جہاں جاتا ہے خیر پھیلاتا ہے. مسلمان تو ایک درخت بھی ناحق نہیں کاٹتا. جانور کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ ڈو ناٹ یوز اینیملز ایز ٹارگٹ پریکٹس. یعنی جہاں پہ ٹارگٹ شوٹنگ کی تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں ٹارگٹ شوٹنگ سیکھنی چاہیے، کرنی چاہیے، وہاں پہ کہا گیا کہ اینیملز کو ٹارگٹ شوٹنگ نہیں کرنی چاہیے. کہ آپ نے جانور کو رکھا اور اس کو ٹارگٹ بنا کے آپ جو ہے نا مارے، اتنی سستی جان نہیں ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ آپ نے خیر پہنچانی ہے، جان جانی. لیکن ایک ایمان والے شخص کا ایک اپنا روب ہوتا ہے، ایک اپنا کیریکٹر، ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. کیونکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کی ذات کے، اور وہ لا الہ الا اللہ ماننے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہے. تو جب اللہ اس کے ساتھ ہے تو پھر کون سی ٹینشن ہے آپ کی لائف.